أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصطنعتك لنفسي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ طٰہٰ جو قرآن مجید کا 20 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 41 اور 42 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آیت نمبر 41 کا ترجمہ یہ ہے، اور میں نے آپ کو اپنے لیے اختیار کیا ہے۔ ضاد نون عین زنعا سے باب افتعال استنعا اتخذا کے معنوں میں آتا ہے۔ لسان العرب یعنی میں نے اپنی، یہ لسان العرب میں لکھا ہے، یعنی میں نے اپنی رسالت کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے کہ میں نے آپ کو اپنے لیے منتخب کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی منزلت اور عند اللہ ان کا رتبہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اپنی ذات کے لیے ان کو چنا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے توحید کی سب سے مشکل ترین تحریک کو وقت کے سب سے قوی ترین طاغوت کے مقابلے میں چلانا ہے۔ لہذا جو آیت نمبر 20 ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ اور آپ کا بھائی میری آیات لے کر جائیں اور دونوں میری یاد میں سستی نہ کریں۔ یہ آیت نمبر 42 کا ترجمہ ہے۔ حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام جب اللہ کی طرف سے معجزاتی اسلحہ سے مسلح ہو لیے تو فرمایا میرے یہ معجزات فرعون کے پاس لے جائیے، ولا تنیا فی ذکری، ذکر خدا کی طاقت سے کبھی بھی غافل نہ ہوئیے۔ اگرچہ معجزات موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھے، تاہم اس کی پشت پر ذکر خدا اس سے بھی زیادہ عظیم طاقت ہے۔ انسان کا بھی عجیب حال ہے کہ خدا اپنے فضل و کرم سے نعمتیں دیتا ہے تو انسان احسان نہیں مانتا۔ جتنا اس کا عیش و عشرت، آرام و راحت بڑھتا جاتا ہے، اسی قدر منع میں حقیقی کی طرف اس کی غفلت زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ فرائض بندگی سے پہلو بچا کر کھسکنا چاہتا ہے، پھر جب سخت اور برا وقت آیا تو ایک دم سے آس توڑ کر نا امید ہو جاتا ہے اور سر پکڑ کر بیٹھ رہتا ہے۔ گویا دونوں حالتوں میں خدا سے بے تعلق رہتا ہے، کبھی غفلت کی وجہ سے، کبھی مایوسی کی وجہ سے۔ اب سمجھ میں آئے گا کہ قرآن خدا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن کو سمجھنے کی وجہ سے انسان خدا کی نعمتیں پا کر خدا کا شکر اور اطاعت پر کمر باندھ لیتا ہے، اور مشکلات میں صبر، توکل، ہمت اور خدا سے امیدیں باندھ کر دعائیں بھی کیا کرتا ہے اور کوششیں بھی۔ ایسا انسان کبھی نہ خدا سے غافل ہوتا ہے اور نہ مایوس ہوتا ہے۔ ہر کافر، مومن، منافق، مشرک اپنے اپنے طریقے، نیت، طبیعت، مذہب پر چلتا رہتا ہے اور اسی میں مگن رہتا ہے، مگر یہ بات خوب یاد رکھنا کہ خدا کے علم سے کسی انسان کا کوئی عمل یا نیت باہر نہیں ہے۔ خدا ہر شخص کے طریقے، عمل، حرکات و سکنات کو خوب اچھی طرح سے برابر دیکھ رہا ہے اور بہت اچھی طرح سے برابر جان رہا ہے کہ کون کتنا سیدھا چل رہا ہے اور کون کتنا غلطی پر ہے اور اس کا کتنا ذمہ دار ہے۔ خدا سب سے اسی کے مطابق برتاؤ کرے گا۔ یہ شیخ الاسلام عثمانی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی اچھے عمل کی نیت کرنا اس عمل کے بجا لانے سے بہتر ہے، اور اچھے عمل کا انجام دینا خود ایک نعمت ہے۔ پھر حضرت امام علیہ السلام نے یہی آیت کل یعمل علی شاکلتہ پڑھی۔
پھر فرمایا شاکلتہ کے معنی نیت ہی، یعنی اس کے عمل کی نیت ہے۔ یہ تفسیر صافی میں لکھا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جہنمی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کیوں رہیں گے، جبکہ انہوں نے کفر یا برائی صرف دنیا کی مختصر زندگی میں انجام دی تھی؟ تو حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں کافروں اور بدکاروں کی نیتوں سے ثابت ہو گیا کہ اگر وہ دنیا میں ہمیشہ رہتے تو ہمیشہ خدا کی نافرمانی ہی کرتے رہتے۔ ان کی نیت یہی تھی کہ وہ ہمیشہ نافرمان رہیں گے، اور جنتی لوگ جنت میں ہمیشہ اس لیے رہیں گے کہ ان کی نیتوں سے ثابت ہو گیا کہ اگر وہ دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہتے تو وہ ہمیشہ ہی فرما بردار، یعنی جنت میں جانے والوں کی دنیا کی زندگی اگرچہ مختصر تھی لیکن ان کی نیت یہی تھی کہ اگر ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں گے تو ہمیشہ خدا کی اطاعت کرتے رہیں گے۔ بس اپنی نیتوں کی وجہ سے جنتی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ پھر حضرت علیہ السلام نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ بات دراصل یہ ہے کہ ایک گروہ ہے جو خدا کو سرے سے مانتا ہی نہیں، دوسرا گروہ وہ ہے جو خدا اور آخرت کو مانتا ہے۔ ماننے والے کا طرز عمل یہ ہے کہ جب بھی اسے خدا کی کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اپنی زبان اور عمل سے اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، خدا کے بندوں کی خدمت کرتا ہے۔ جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ مایوس نہیں ہو جاتا بلکہ خدا سے دعائیں کرتا ہے اور خدا سے یہ آس لگائے رہتا ہے کہ کبھی نہ کبھی خدا اس کی مصیبت دور کر دے گا، کیونکہ وہ خدا پر بھروسہ بھی کرتا ہے اور امیدیں بھی باندھتا ہے۔ یہ مومن ہے۔ اور کافر کا طریقہ کار اس کے برعکس ہوتا ہے، نعمت پا کر مغرور اور مصیبت کے وقت سخت مایوس ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین اسلام کو سمجھ کر اس پہ عمل کریں۔ اللہ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔